بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں باب سوئم سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلاس کل ہم نے افایت مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم سبق نمبر 4 استقامت پڑھیں گے۔ کلاس جب دنیا میں ہر طرف کفر و شرک کی آوازیں آنے لگ پڑی اور پوری دنیا میں بت پرستی جیسی بدترین لعنت نے دنیا والوں کو اندھیروں میں چھپا لیا، اور انسان نے اپنے رب تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی اور جہالت اور گمراہی کی وجہ سے انہیں رشتوں کو بھی بھلا دیا، حتیٰ کہ کلاس اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کرنے جیسی حرکات کرنے لگ پڑے اور بھی سینکڑوں برائیاں اپنے وجود میں شامل کر دی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کو انسان کی حالت پر رحم آ گیا اور اپنے محبوب اور برگزیدہ پیغمبر کو دنیا میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو رہنمائی دینا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، اور جس شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا، تو مشرکین مکہ نے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے اور طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی، لیکن یہ شمع رسالت کے پروانے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں، مال، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ کلاس یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہی عقل والے ہیں۔ جب ان مقدس ہستیوں نے اپنے خود ساختہ معبودوں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک خدا کی غلامی اختیار کی، تو لوگوں نے وہ تکلیفیں دینا شروع کی جن کو پڑھ کے انسان کانپ اٹھتا ہے، لیکن ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کی خاطر قربان کر دی، اپنے رب تعالیٰ کا پیغام یعنی اسلام کو اپنے دل سے نکالنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ کلاس روح زمین کی سب سے بڑی صداقت اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، جسے ہر کوئی ضرور تسلیم کرتا ہے، خواہ وہ زبان سے اقرار نہ کرے۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کے سامنے دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامرانی کا نظریہ حیات عطا کرتا ہے، جس پر مستقل مزاجی سے گامزن رہنے والا نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئیے کلاس اب استقامت کے معنی دیکھتے ہیں۔ استقامت کے لفظی معنی سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے اس پہ قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ استقامت کا مفہوم تو یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے، تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اور جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ تم یہ گوارہ کر لو کہ تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، مگر یہ گوارہ نہ کرو کہ تم اسلام کا دامن چھوڑ دو۔ استقامت کا حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ ایک تو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ایمان میں کتنے پکے ہیں، دوسرا اس سے ایمان والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور تیسرا اس سے دین پھیلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پہ راضی رہا یعنی صبر سے کام لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو اس پر ناراض ہوا یعنی بے صبری کا مظاہرہ کیا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو کلاس ایمان والے جو ہیں وہ ایمان پر استقامت کی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صبر و استقامت کا وہ جوہر ہے جس نے دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا۔ کلاس
اگر عام مسلمان بھوک سے پیٹ پر ایک پتھر باندھے ہوتا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ عالم یہ تھا، نہ کوئی محل تھا اور نہ ہی کوئی آسائش۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ترین پیغمبر ہونے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی تناول نہ فرمائی تھی اور نہ کسی قسم کی دنیاوی عیش و آرام کا حصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر رہا ہے۔ آئی کلاس، اب سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ استقامت کے لفظی معنی سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، اور دوسرا اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوں، تیسرا اسی کے ذریعے دین بھی پھیل سکتا ہے۔ اجر عظیم۔ صبر و استقامت کے اجر عظیم کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کے نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ کرو، اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، بطور میزبان کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان رب کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جس طرح ستایا گیا وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ دھمکیاں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، لالچ قید و بند غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ یہی نہیں، کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا۔ چچا نے آپ کو آ کر سمجھانے کی کوشش کی، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کافر لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ یہی نہیں، کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو استقامت دکھائی وہ اپنی مثال آپ ہے کہ غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک بڑی مسلح فوج کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود استقامت پہ قائم رہے اور دشمن کا مقابلہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں چند واقعات دیے جاتے ہیں۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا وہ آپ جانتے ہیں۔ دھمکیاں، توہین و تمسخر، تکلیفیں، لالچ، قید و بند غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا۔ چچا نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کی عظمت قیامت تک رہے گی۔ فرمایا، اگر یہ کافر لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک بڑی مسلح فوج کا مقابلہ کیا۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی۔ غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پایہ مبارک میں کوئی لرزش نہ آئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر استقامت اور دور اندیشی کہتے دور کی سوچ رکھنے والا، دور اندیشی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن اور صبر عزمہ حالات میں بھی استقامت دکھائی۔ منافقوں کی سازشیں، منافق کہتے ہیں جو ظاہراً کچھ اور باطن کچھ ہو، سازشیں، تہمتوں کے تیر اور الزام تراشیوں کے ہتھ کنڈے، کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھر اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہے۔ آئی کلاس، استقامت کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں۔ کلاس، میں نے آنسر کو یلو کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے۔ سوال نمبر 1 کا آنسر دیکھیں۔ استقامت کے لفظی معنی سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا ہے؟ کلاس، اور سوال نمبر 4، استقامت کے اجر عظیم پر روشنی ڈالیں۔ کلاس، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 4 کا ایک ہی آنسر ہے۔ دیکھیں، اجر عظیم، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب
ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ کے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں، اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان رب کی طرف سے۔ یہاں تک سوال نمبر 2 اور 4 کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، استقامت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ فوائد بیان کریں۔ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، دوسرے اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوں، تیسرے اسی کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے۔ سوال نمبر 3 کا آنسر ہے یہاں تک۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا آپ جانتے ہیں، دھمکیاں، توہین و تمسخر، تکلیفیں، لالچ، قید و بند، غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا، چچا نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی۔ فرمایا، اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک بڑا مسلح فوج کا مقابلہ کیا۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی۔ غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پایہ مبارک میں کوئی لرزش نہ آئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر استقامت اور دور اندیشی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات میں بھی استقامت دکھائی۔ منافقوں کی سازشیں، تہمتوں کے تیر اور الزام تراشیوں کے ہتھکنڈے، کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھر اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہے۔ کلاس سوال نمبر 5 کا یہاں تک آنسر ہے۔ کلاس مشکل سوالاتوں کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ خدا حافظ۔